الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے گا ناظرین، خاص طور پہ جو عشق کی حلاوت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ محبت و عقیدت ناظرین میں رکھیے گا کہ دیدار کی محتاج نہیں ہوا کرتی، وہ تو ذکر و فکر کی وادی میں بھی انسان کو اپنا بنا لیا کرتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنا لیا کرتی ہے۔ یمن کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی ہی خوشبودار ہستی جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوئے، جو مرادی قرنی ہیں، جو تاجدار اقلیم محبت ہیں، جو تاجدار یمن ہیں، جو سید التائبین ہیں، جو خیر التابعین ہیں، جو امام العاشقین ہیں، جو آفتاب امت ہیں، جو شیخ دین و ملت ہیں، جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ حکم فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ویسے قرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ آئے عمر، تم جب بھی ویسے قرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائے، امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت دوام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی آپ کی ہستی کا اصل نسب نامہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کہ رہتی دنیا تک، یعنی جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، وہ آپ کے نامی کے تذکرے کے بغیر ہمیں ادھورا سا محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فطرت سلیمہ اور طبیعت صالح عطا فرمائی تھی کہ جو ہی آپ کی سماعتوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو دل جیسے صداقت کی گواہی کے لیے منتظر تھا، مچلا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے فوراً صداقت کی گواہی دے کے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سن کر آپ کے دل میں چراغ محبت ایسا فروزہ ہوا کہ بس ذکر یار اور تذکرہ یار ہی میں ہر وقت گم رہا کرتے تھے۔ یعنی حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ عشق صرف دیدار ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب کی باتیں سننے سے بھی آتش عشق بھڑک جایا کرتی ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں یہ آگ ناظرین ایسی بھڑکی کہ اس نے دنیا و مافیا سے آپ کو مکمل طور پہ بے نیاز کر کے رکھ دیا، یعنی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کی دنیا کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں، یا یوں کہیے کہ مکتبہ عشق کے وہ عظیم ترین طالب علم ہیں جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مجلس تو نصیب نہ ہوئی، مگر باطنی طور پر جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی رہا کرتے تھے اور اسی سے جڑے رہا کرتے تھے۔ والدہ چونکہ ان کی ضعیف تھیں، بہت کمزور تھیں، چلنے پھرنے سے معذور تھیں، اس وجہ سے ہمیشہ ان کی خدمت گزاری میں ہی لگے رہتے تھے اور انہیں چھوڑ کر طویل سفر پر روانہ نہ ہوتے تھے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہ ہو سکے۔ مگر یہ والدہ کی فرما برداری
دیکھیں کیسی کمال بات ہے صاحب. اور یہ تمام ان بچوں کے لیے جو آج مجھے سن رہے ہیں کہ ماں کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی دعاؤں سے کیا کچھ عطا کرتا ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ والدہ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کا صدقہ تھا کہ آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ آپ عاشق فنا سے عاشق بقا بن گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا اور مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے ان اولیاء کرام کی صف میں کھڑے ہیں جو حضور کی حضوری کی لذت سے سرفراز ہوتے تھے. یعنی ایک شاعر نے چند مصرے کہتے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر تو یمن میں رہتا ہے اور تیرا قلبی تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میرا ہم نشین ہے، اور اگر میرے سامنے بھی بیٹھا ہے لیکن تعلق قلبی میرے ساتھ استوار نہیں تو میرے لیے یمن میں بیٹھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے، ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ ابو جہل قریب بھی رہا لیکن دور رہا. کمال یہ ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں رہتے تھے لیکن دیدار اور حضوری کی لذت سے جو ہے مکمل طور پر آشنا اور سرشار رہا کرتے تھے. آپ انتہائی متقی و پرہیزگار تھے، نیک سیرت انسان تھے، کامل درویش تھے. آپ وقت کے تابعین کے سربراہ تھے. آپ کا شمار متقی اولیاء اللہ میں ہوتا تھا اور اللہ کے مخلص بندوں میں ہوتا تھا. آپ ان لوگوں میں سے تھے جو قسم اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کمبل میں دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے. یعنی ہر وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے مشغول رہا کرتے تھے. آئیے اسی عاشق صادق کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مقام اور مرتبہ پایا جس کی تمنا یقیناً کائنات کا ہر مسلمان کرتا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد نوید عباسی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، اور مکتبہ عشق میں ذرا ہمیں لے کے جائیے حضور، اور مکتبہ عشق کے سرخیل امام العاشقین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بنیادی تعارف، اور خاص طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تصوف کی دنیا میں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا. کیا ہی بات ہے صاحب، آغاز کیجیے. بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں امام العاشقین کی نسبتوں کا بیان فرمایا ہے. جزاک اللہ. آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. سبحان اللہ. یہ سبق حاصل کرنا چاہیے خیر التابعین، امام العاشقین، امام الزاہدین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. بے شک. آپ یمن میں قرن کے علاقے سے مراد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: اویس بن عامر بن جز بن مالک بن عمر بن سعد بن عثمان بن قرن بن دودمان بن ناجیہ بن مراد بن مالک. تو آپ کے اعتبار سے جب ہم کسی بھی جہت سے سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کی وہ جو ابتدا میں ہی ایک آیت مبارکہ آئی، آپ اس کی عملی تصویر نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ان متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے، جنہوں نے دیکھا کچھ نہیں. تو گویا ایمان لانے کے باب میں بے شک اللہ کی ذات بھی ہمارے لیے غیب ہے، جنت اور دوزخ بھی غیب ہے، اور مرنے کے احوال، قبر کے احوال، میزان، حساب و کتاب، وہ سارا غیوبات میں سے ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. مگر صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ انہوں نے باقی کچھ نہیں دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وہ ایمان لائے. سبحان اللہ. اور آپ کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک پایا، آقا علیہ السلام کی دعوت اور پیغام نبوت بھی پہنچا، اور دیکھنے کی جو خواہش تھی اس خواہش کو تو آپ اور میں لفظوں میں کیا بیان کر پائیں، مگر یہ کہ اس کے باوجود یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کی ایسی تصویر ہو گئے
کہ قبولیت کا عالم دیکھیے کہ خود بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ کو خیر التابعین کا لقب عطا فرماتے ہیں, اور اپنے 2 صحابہ کرام اور ایسے صحابہ جلیل القدر کہ پھر جو اپنی شان میں عظمت میں ورا الورا ہوئے, حضرت عمر بن خطاب, حضرت مولا کائنات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کو ملاقات کا بھی حکم دیتے ہیں, پیغام بھی دیتے ہیں, تحفہ بھی دیتے ہیں. اور کیا شان ہے آپ کی, آپ کا سارا حلیہ مبارک بھی بیان فرماتے ہیں, اور آپ کی احوال اور کیفیات بھی ذکر فرماتے ہیں. اس سے ایک بات ثابت ہوئی, ذرا ابتدا میں مجھے آپ عرض کرنے دیجئے, اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا سا تھوڑا اور کلام فرمائیے. اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ سرکار علیہ السلام اس کائنات کے اندر جہاں جہاں اپنا غلام پاتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. حلیہ بیان کرنے کا مطلب تو یہی ہوا نا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے اللہ رب العزت نے جب اپنا آپ ہی نہیں چھپایا تو کائنات کا کون سا ایسا ذرہ ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رکھا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی, اور آپ نے نگاہ نبوت سے اپنے اس غلام کو دیکھا, اور اس غلام کو غائبانہ دیکھ کر جب حلیہ بیان فرما رہے تھے تو ہر آنے والے غلام کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کہیں تم اس حسرت میں مبتلا نہ رہنا کہ تم نے نہیں دیکھا تو میں بھی تمہیں نہیں جانتا, بلکہ تم نے نہیں دیکھا یہ اور بات ہے, میں اپنے تمام غلاموں کو اور اہل ایمان کو جانتا ہوں. اور ایک بات اور بتائیے جو اور آقا علیہ السلام نے پھر حلیہ بھی بیان فرمایا, اور آپ کی بیماری کے بارے میں بھی بیان فرمایا. اللہ ساری چیزیں بیان فرمایا. اچھا, اب ایک اور بات بتائیے, وہ یہ کہ اب ایک اور پہلو پہ آ جائیے, ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے, حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی واضح کر دی نا کہ ایمان ہونا کیسے چاہیے بنیادی طور پہ, یعنی کس لیول کا ہونا چاہیے. دیکھیے نا, ایمان کا عالم تو یہ ہوا کہ ایک طرف تو ماں کی خدمت جو پاؤں کی بیڑی بنی رہی اور آپ نے اس فرض کو نبھایا, اور ایمان کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات سے غائبانہ صرف ایمان نہیں لائے, محبت, اور صرف محبت نہیں, عشق, اور عشق جنون تک پہنچتا ہے, اور جنون جذب تک پہنچتا ہے, اور آپ اس معراج پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ جس سلسلے کے بانی ہوئے اس سلسلے میں تابعین کے اندر حضرت امام حسن بصری کا نام آتا ہے, یا پھر حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام آتا ہے. یعنی تصوف کے اندر تابعین میں سے ان 2 ہستیوں کا جس قدر ہمیں تذکرہ ملتا ہے, کوئی دور دور تک ان کے مد مقابل نہیں نظر آتا ہے. اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صرف یہ کہ تصوف میں نہیں, مسلم شریف کے اندر خود امام مسلم نے آپ کا تذکرہ فرمایا اس حدیث کے ضمن میں, مسند احمد بن حنبل کے اندر آپ کا تذکرہ ہے, امام بہقی نے ذکر فرمایا, حلیۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر ہے, ابو نعیم نے فرمایا, مسند ابو یعلا میں آپ کا ذکر ہے, مسند ابو عوانہ میں, مستدرک حاکم میں, طبقات ابن سعد میں, اصابہ میں, اسد الغابہ میں, اسی طرح ابن عساکر نے بیان فرمایا, میزان الاعتدال میں ذکر ہے, اور امام نووی نے تو آپ کے فضائل پر ایک باب قائم فرمایا, اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی آپ کے فضائل پر ایک باب قائم فرمایا کہ اس امت کے راہب, زاہد ایسے کہ جن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے زہد کے بارے میں خود یوں بیان فرمایا ہو. اور پھر ایک بات آخری وہ یہ کہ آپ کے سلسلہ کا نام تو اویسیہ ہے, مگر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسبت اویسیہ. تو نسبت اویسیہ کے اندر مفہوم یہ پایا جاتا ہے کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض عطا ہو بغیر کسی واسطے کے, تو وہ گویا نسبت اویسیہ سبحان اللہ, کہ آپ ظاہراً دور رہے مگر باطناً یوں قریب رہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے فیضیاب ہو کر ایک ایسی مثال ہوئے کہ قیامت تک بے مثال ہو گئے. ماشاءاللہ, کیا خوبصورت تمہید ہے صاحب. اور سلسلہ اویسیہ اور خاص طور پہ نسبت اویسیہ پہ آگے جا کے انشاءاللہ بات کریں گے. مفتی صاحب, آپ سے ذرا سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک بڑی کمال بات جو میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے, ظاہر ہے دنیا میں جب جب آپ کی بات کی جاتی رہے گی, آپ کی مثال دی جاتی رہے گی کہ والدہ کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی خدمت کو جس انداز سے آپ نے واضح کر دیا, اور وہی بات ہے کہ اس میں دن رات ایک کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کر دیا, نہ صرف اپنی بارگاہ میں, اپنے محبوب کی بارگاہ میں. بتائیے ذرا.
نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم جنید بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس کے آدمی ہیں، اگرچہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا۔ جن دو شخصیات کا میں نے ذکر کیا، انہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طویل صحبت حاصل رہی، اور یہ السابقون الاولون میں اول لوگ ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حضرت اویس کا تذکرہ کیا، جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ان کی عظمت کو بیان کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس ماں پر بھی لاکھوں سلام کہ جس ماں کا تذکرہ زبان رسالت سے ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ملاقات تو نہ کر سکے، آپ کو روح تو لقاء تو نہ مل سکی، لیکن باطنی طور پر آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو موقع ملے، ان سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کرواؤ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملاقات کرو تو مغفرت کی دعا کرواؤ۔ یہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے چونکہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو حضرت اویس قرنی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت اور نبی علیہ السلام کے متعدد فرامین کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی اور اس خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ہمہ وقت خدمت میں مصروف رہے۔ بلکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے لکھنے والے، آپ کی شخصیت پر کلام کرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت میں پوری رات کھڑے رہے۔ یہ مقام عشق اور یہ مرتبہ ویسے ہی نہیں مل جاتا۔ آج جیسے آپ نے اپنے آغاز میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی خدمت کی، تو آج کی نسل نو، ہمارے عصر کے نوجوان اپنے والدین کی خدمت کریں، اور بالخصوص ماں کی، تو اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے وہ درجہ ملتا ہے کہ جو حضرت اویس قرنی کی قدموں تک آج ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ تو ماں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہ بات توجہ طلب اور غور طلب ہے کہ صرف ماں کی خدمت ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک انہیں نہیں پہنچنے دے رہی، یعنی حضور کی بارگاہ میں وہ رویت کے مقام کو نہیں پہنچ پا رہے، لیکن باطنی طور پر خود جناب سیدنا حضرت اویس قرنی کا یہ بیان موجود ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کی بابت حضور کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ روایت اگرچہ یہ سند کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں رکھتی، لیکن ہمارے یہاں فضائل میں ایسی روایات کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں سفید بالوں کی تعداد بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو میں ملا نہیں، میں تو حضور کو اتنا جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں اتنے بال سفید ہیں۔ یعنی اس کا مطلب مفتی صاحب یہ ہوا، قطع کلام کی معذرت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حاضری میں اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے تھے، اور اس حاضری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں روحانی طور پہ حضوری عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتے رہتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ مقام حضوری پر تھے۔ اور یہ اصل میں آج جس عصر میں ہم جی رہے ہیں تصوف سے
دوری کی وجہ سے لوگ شاید ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. رؤیت اللقاء کا اپنا مقام ہے، اور یاد رہے کہ اس مقام اور مرتبے تک جو لقاء کا ہے اس کو رؤیت والا نہیں پہنچ سکتا، اور رؤیت والے کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے. یہ ظاہری حالات ہیں، لیکن باطنی نظام یہ ایک الگ نظام ہے، یہ ایک الگ جہاں اس میں آباد ہے کہ وہ تو ظاہری طور پر نبی علیہ السلام کے نبوت کا جو 23 سالہ عرصہ ہے اس میں جو جتنی زیادہ صحبت رؤیت ایمان کے ساتھ رکھتا ہے اور خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اس کی اپنی شان اور عظمت ہے. لیکن جنید بھائی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باطنی نظام اس کے علاوہ ہے کہ وہاں تو ہمہ وقت بارگاہ رسالت مآب میں حضوری ملتی ہے. جو لوگ تصوف کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی حضور کی مجلس لگتی ہے، اور اس مجلس میں آپ کو اویس پہلے پہل نظر آئیں گے. اور یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جو انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، یہ اس کا صلہ مل رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہ یہ ماں سے پیار کرنے والا ہے، یہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. تو میں محمد الرسول اللہ اویس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنے. اچھا، ایک طرف تو یہ پہلو ہے زندگی کا کہ جہاں ماں کی خدمت گزاری ہے، اور ایک طرف پہلو یہ ہے کہ آپ نے یعنی اپنے آپ کو جو ہے مکمل طور پہ اخفا میں رکھا ہوا ہے، یعنی صرف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری کی کیفیت ہے، اور دنیا سے اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ اخفا میں رکھا ہوا ہے. کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، کوئی نام نہ چاہیے، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، یعنی کسی قسم کا ایکسپوجر نہیں چاہیے. ایک بات، اور اسی میں پھر آپ کی ایک اور کیفیت ہے، یعنی ایک تو آپ اخفا میں رہتے ہیں، اور پھر فقر و فاقہ کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور پھر عبادات میں جو اللہ سے آپ کا تعلق ہے وہ انتہا درجے کا تعلق ہے. مطلب ایک ہستی ہے، لیکن ایک ہستی کے اندر اتنی ڈائیورسٹی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کرام کا ایک طبقہ ہے کہ جن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانتا ہے. اللہ، یہ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اولیائی تحت قبائی، کہ اولیاء کرام جو ہیں کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جو میری چادر کے نیچے ہیں. لا یعرفوہم غیری، ان کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اللہ، یعنی اب یہ ان کا جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے، یہ ایسے ہی اولیاء کرام میں ہوتا ہے کہ جو دنیا سے مخفی رہتے ہیں اور ان کا تعلق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ. اسی لیے آپ اپنے آپ کو مخفی رکھا کرتے تھے کہ ہر کوئی اگر آپ کے پاس آتا، ہر کوئی آپ سے ملاقات کرتا، تو پھر آپ کے جو عبادات اور ریاضات اور والدہ کی خدمت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ کے فقر کا آپ نے ذکر کیا. فقر کا عالم یہ تھا کہ آپ انتہائی خستہ حالت میں ہوتے تھے، اور پہننے کے لیے پراپر لباس بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صرف ایک چادر بعض اوقات پہنا کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے تھے کہ یا اللہ تو معاف فرما کہ تیری جو دوسری مخلوق ہے ان کے کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، تو میں اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس سوائے اس چادر کے اور کچھ بھی نہیں. اللہ اب آپ یہ فقر و فاقے کے عالم میں یہ کیفیت دیکھیں کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے ایک چادر ہے، اللہ کی بارگاہ میں معذرت اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسری مخلوق جو ہے وہ بھوکی ہے اور میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک چادر. آپ فکر ہے کر رہے ہیں نا قطع کلام کی معذرت. میرے سامنے اس وقت سیلاب زدگان کا پورا منظرنامہ گھوم رہا ہے، ان کی آہو بکا. میں جو ویژولز آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ معصوم بچے بیچارے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں. مطلب کہاں وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور کہاں ہم جیسے لوگ کہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور اس وقت یہ حالت ہے. میں اسی طرف لا رہا تھا کہ یہاں پر آپ یہ عالم دیکھیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو کر سکتا ہے، جو کر رہے اللہ ماشاءاللہ، جو کر رہا ہے وہ تو اللہ ماشاءاللہ، لیکن جو کر سکتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ نہیں رہے. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر و فاقہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ کے فقر و فاقے کا یہ عالم ہے تو آپ جب باہر نکلتے تھے تو آوارہ بچے جو ہے وہ آپ کو کنکریاں مارتے تھے. اور جب ایک مرتبہ آپ نکلے یمن کی گلیوں میں تو آپ کو بچوں نے اسی طریقے سے کنکریاں مارنا شروع کر دیں. آپ کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اتنے میں آپ کے اوپر ایک بچے نے زور سے پتھر پھینک دیا جس کی وجہ سے آپ کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو آپ وہاں پر رکے اور ٹھہر کر کہنے لگے کہ بچوں تم مجھے جو کنکریاں مار رہے ہو نا، فقط وہ کنکریاں مارو، پتھر نہ مارو. تو ایک چرب زبان بچے نے کہا کہ کیوں، بس اتنا ہی صبر تھا آپ کے اندر.
تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تم کنکریاں مارتے ہو چھوٹی چھوٹی تو اس سے خون نہیں نکلتا، لیکن جب تم پتھر مارتے ہو تو اس سے خون بہتا ہے، اور جب خون بہ جائے گا تو میں بے وضو ہو جاؤں گا اور بے وضو اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ آپ کی کیفیت ہے عبادات کے معاملے میں، یعنی جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں، جذب کی کیفیت میں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور آپ کے فقر و فاقہ اور آپ کو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کا سلسلے میں ایک آتا ہے، حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں کوفہ کے اندر ایک محدث تھے جو ہمیں درس حدیث دیا کرتے تھے، ٹھیک، ہم ان کی درس حدیث میں بیٹھتے اور جب وہ درس حدیث سے فارغ ہو جاتے تو بقیہ لوگوں کو جانے کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے۔ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ وہ کہاں گیا، تو پھر میں نے لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ میں وہاں پر پہنچا اور ان سے پوچھا کہ آپ تشریف کیوں نہیں لائے، تو انہوں نے سامنے سے یہ کہا کہ میرے پاس ایسا پراپر لباس موجود نہیں ہے کہ جس کو پہن کر میں درس حدیث میں شرکت کر سکوں۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت اسیر بن جابر نے انہیں لباس لا کر دیا، چادر دی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چادر مجھے دیں گے تو لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے۔ اس بنیاد پر آپ نے وہ چادر لینے سے پہلے تو انکار کیا، لیکن اصرار کے بعد آپ نے وہ چادر قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد جب وہ چادر آپ نے لی، پھر آپ درس حدیث میں شرکت کے لیے گئے، لوگوں نے تنقید کی۔ اتنے میں ان تنقید کرنے والوں میں ایک شخص وہ بھی موجود تھا کہ جو کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کی بارگاہ میں گیا، وہاں سے فضائل سن کر واپس آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جب فضائل سن کر آیا تو گھر جانے سے پہلے وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ویسے کرنی نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، لیکن شرط یہ کہ تم میرے بارے میں کسی کو بتانا، یعنی اپنے آپ کو اخفا میں رکھنا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ اور پھر دیکھیں نا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑا ایک، چونکہ آپ کوفے میں تھے تو آپ کو جو ہے بڑا وہ رہتا تھا، کریوسٹی رہتی تھی اس حوالے سے کہ لوگوں سے ان کے معاملات جو ہے پوچھتے رہتے تھے کہ کسی نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہے۔ یہ گفتگو آپ کی بار بار رہتی تھی، اور یہ سوال آپ نے اس سے بھی بار بار کیا، آپ اس سے یہ سوال پوچھتے تھے اور بتاتے تھے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نشانیاں بتائی تھیں کہ اس طرح کا شخص تمہارے پاس موجود ہے، تو سامنے سے لوگ تنقیدی جملوں میں کہتے تھے، اور اس شخص نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ تو ہمارے یہاں پر مجنون ہے، ہم تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، اب جاؤ اور اس سے جا کے معذرت کرو۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ کیا خوبصورت ہستی ہیں صاحب آپ نے دیکھی، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقام مرتبے کو واضح کر کے فرمائے، اور کیوں نہ فرمائے صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرتاج نے جو بات فرمائی ہو، پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹیں گے انشاءاللہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا عشق تھا، اور پھر ایک ملاقات، جس ملاقات کا حکم سرکار علیہ السلام نے دیا تھا، اس کا بھی احوال آئیں گے، درود پاک کا نذرانہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امام العاشقین خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سے قبل کہ میں ظاہر ہے مفتی صاحب سے مزید گفتگو کروں اس حوالے سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کا تعلق تھا، اور ایک بات بتا دوں، اس تعلق کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ تو محب جانے اور محبوب جانے کے معاملہ کیا تھا۔ لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے نا ہم سب کے لیے، اور جس پہ ظاہر مفتی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، ابتدا میں نے بھی تھوڑا سا حوالہ دیا تھا، لیکن جو وقفے کے بعد جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، دیکھیے صاحب آپ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم اپنے اعمال پہ الزام نہ رکھیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو ماں کی دعا ہے نا، اس کا بڑا ہی ایک عجیب معاملہ ہے، بڑا ایک عجیب معاملہ ہے صاحب۔ یعنی کامیابی جو ہے بے پر ہوتی ہے، ماں کی دعا کے پر لگتے ہیں تو کامیابی جو اپنی منزل پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ اپنی ماں کو ناراض مت کیجیے زندگی میں، ذہن میں رکھیے گا، ورنہ کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، لوگ آ کے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کی طرح آپ کو لاتے مارتے ہوئے جائیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر ماں کی دعاؤں کے پر آپ کے ساتھ لگ گئے نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر لوگ آ کے آپ کو اس پھول کی طرح، جسے گلے سرسبت کہتے ہیں نا، اس کی طرح سے چوم کے آپ کو جو ہے اپنے ماتھے کا تاج بنایا کریں گے۔ ماں آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں آپ کا تصور بھی نہیں ہے۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو ویسے تو بظاہر جو ہے فرش سے اٹھتی ہیں، لیکن یقین مانیے عرش والے منتظر ہوتے ہیں کہ یہاں ماں کی دعا جو ہے اس کے حق میں ادا ہو اور وہاں ہم جو ہے آمین کہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو
جو خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری حیات طیبہ ہے، پوری حیات طیبہ، اس کا اگر آپ کرکس نکالیں نا، یہ کرکس کیا ہے تو یقیناً عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کا اگر آپ کرکس نکالیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرکس کیا ہے تو وہ ماں کی دعا ہے. اپنی ماں کو ناراض مت کیجئے، اپنی ماؤں کو راضی کیجئے. پھر دیکھیے صاحب کہ یہاں فرش میں بھی آپ کی دھومیں ہوں گی اور عرش والے بھی آپ کو فخر سے دیکھیں گے. ذرا مفتی صاحب بتائیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بڑی ایک بے مثال عشق کی کیفیات آپ کے اندر نظر آتی ہیں. اس بات کو اگر میں یہاں سے لے لوں کہ پوری امت میں سے جتنے اولیاء اور صلحاء ہیں ان میں سے کوئی بھی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل والے پیچھے کھڑے ہیں تو صحابی کو کس شے نے اتنے بلند رتبے تک پہنچایا؟ تو ایک لمحے بھر کی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ بھی آقا ایمان علیہ السلام کی ایک لمحے بھر کی صحبت جسے حالت ایمان کے ساتھ میسر آ گئی، گویا وہ صحبت کسی دوسرے شخص کے زندگی بھر کے تمام مجاہدہ اور ریاضت پر بھاری ہو گئی. اللہ. تو پھر وہ تو صحابہ کرام ہوئے، مگر جنہوں نے اندیکھا عشق کیا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، تو اندیکھا عشق کرنے والوں کو بھی اسی عشق نے اتنے بلند مقام تک پہنچایا کہ جہاں تک عابد اور زاہد نہیں پہنچ سکتے وہاں تک عاشق پہنچتا ہے. اللہ اکبر. عاشق کی جو پذیرائی، عاشق صادق کی جو پذیرائی ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے عبادت گزار اور زاہدوں کی بھی نہیں ہوتی. ایک دن آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اعجب الایمان کون لوگ ہو سکتے ہیں، کون ہوں گے؟ اعجب الایمان کا مطلب ہے کہ یعنی جن کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ، یا جن کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے، اللہ، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ملائکہ، ٹھیک، جن کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہے، ٹھیک، تو انہی کا ایمان سب سے زیادہ اقوا اور عجب اور پسندیدہ ہوا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ایمان میں کیا تعجب والی بات ہے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ کیوں نہ ایمان لائیں؟ بالکل صحیح. پھر وہ خاموش ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. تو پھر انہیں عرض کی پھر ہم جو آقا علیہ السلام کی صحبت جن کو حاصل ہے پھر ہم عجب الایمان ہوئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں ایمان نہ لاؤ؟ صبح شام میرے معجزات دیکھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، وحی کا اترنا دیکھتے ہو، جبرائیل کا آنا دیکھتے ہو، سبحان اللہ، اتنے معجزات کو دیکھ کے تم ایمان نہ لاؤ. صرف رخ انور کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو کافی ہوگا. آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ہے، سراپا مبارک ہے، تو ہر شے معجزہ ہے. تو پھر آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اعجب الایمان وہ طبقہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور اتنا محبت کرتے ہوں گے، عشق کرتے ہوں گے کہ ان کا جذبہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی کی ساری کمائی لٹ جائے مگر اس کے بدلے میں ایک جھلک انہیں چہرہ مصطفیٰ کی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عشق کی معراج پر نظر آتے ہیں، ان کے امام نظر آتے ہیں، امام نظر آتے ہیں. معراج عشق ہیں، امام عشق ہیں اور امام زاہداں بھی ہیں. اور آپ نے آقا علیہ السلام کے عشق کے اندر وہ مقام پایا کہ دیکھیے محبوب خود جن کا ذکر کر رہا ہو. بالکل صحیح. تو ورنہ تو عاشق تو ذکر کرتا ہے محبوب کا، یہ بڑی بات ہے، مگر محبوب ذکر کر رہا ہے. یہ ایسی بات ہے قطع کلام کی معذرت کہ اگر مجھ جیسا بہت چھوٹا سا آدمی کسی بڑے سے آدمی کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس کو جانتا ہوں تو یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. جی عجب بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں. لیکن اگر وہ بڑا آدمی کہے کہ میں جنید کو جانتا ہوں تو یہ کمال بات ہے. یقیناً یہ کمال کی بات تھی. تو آقا علیہ السلام گویا ان کے عشق کی پذیرائی اور مقبولیت کا عالم یہ ہوا بارگاہ خدا میں بھی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. اور آپ نے جو ایک بات کی اس کے ساتھ یقیناً وہ پیغام بھی ہے کہ ماں کی خدمت. لیکن دیکھیے ماں کی خدمت کے نتیجے میں انہیں ماں کی دعا حاصل ہوئی اور اس دعا نے انہیں وہ نعمت دے دی جو نعمت کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں. وہ نعمت آقا علیہ السلام کی توجہات ہیں، آقا علیہ السلام کا قرب مبارک ہے اور آقا علیہ السلام کا عشق ہے جو انہیں حاصل ہوا. اور یہ یہاں سے ہمیں ایک یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ولایت کے اندر پہنچنے کے لیے، بلندی تک جانے کے لیے یوں تو بہت سارے راستے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ جو اویسی راستہ ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا
اور یہ حدیث انہی کے ضمن میں آئی ہے کہ رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں پھٹے پرانا لباس ہے، گرد آلود بال ہیں، مگر یہ کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی ذات پر قسم دے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، ان کی بات کو ہر حال میں پورا فرماتا ہے۔ یہ جو وہ صاحب امر، صاحب تاثیر اور ولایت کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچے، تصوف کے اعلیٰ درجے تک پہنچے، اس درجے تک انہیں ان کے عشق نے پہنچایا، اور عشق میں جو تاثیر ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے صاحب، تو بڑی خاص اس میں بات ہے، اور اب ہم اس فیز میں ناظرین پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہی اصل سمجھ لیجئے یہ پوری ہستی کا جو کلائمیکس ہے نا، یہ ان جملوں کے اندر ہے جو اب ادا ہونے والے ہیں۔ کیونکہ وہی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے فرمائیں جو سرکار کی بارگاہ میں نہ آئے، سرکار ان کا حلیہ بھی بیان کر دیں، پھر ظاہر یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے سرکار کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام ان ہستیوں کو جو یہ فرمائیں کہ ان کے پاس جانا، ان سے ملاقات کرنا، ان کو وصیت فرمائیں، امت کے لیے دعا کے لیے مطلب جو ہے آپ حکم فرمائیں۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ ایک وہ ہیں جو فاروق اعظم ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مولائے کائنات ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ رشک کی ہی کیفیت ہے، دوسری کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو ذرا واقعہ تو پورا بتائیں، وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید بھائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، اور یہ مشکات میں اور دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو کتب احادیث میں ہیں وہ یہ ہیں: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمن کے جس باشندے کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نام اویس ہے، اور پھر حضور علیہ السلام اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: لا یدعو بالیمن غیر امن، اس کے پاس یمن میں ماں کے سوا کچھ نہیں ہے، سوائے ماں کے، ایک ماں ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر سفید نشان ہے، بڑا نشان تھا، فذهب اللہ اس کو لے گیا، سوائے تھوڑے سے نشان کے وہ رہ گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں رہے۔ میری معلومات میں ایسا نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کے جسم کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اس کے جسم کے نشانات بیان کیے، یعنی یہاں تک شاید سکے کا یہ بتا، سکے کے برابر جو نشان، معمولی سا نشان سفید رہ گیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت اویس، تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی اویس پر کتنی نظر ہے۔ اللہ، اور ایک اور بات ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے شاید یہ بھی فرمایا نا کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برس کے نشان کو جو ہے ختم فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے اس کو لے گیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا: فَمَن لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، کہ جو ان سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ان سے دعائے مغفرت کروائے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جناب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں فرمایا۔ وہ نبی جن کی زبان پر اللہ کی وحی کے سوا کوئی کلام نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جنید بھائی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو جس طرف اشارہ فرمایا کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم اور سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ گئے، ان سے ملاقات کی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈھونڈا، اور پھر یہ دونوں حضرات پہنچے اور انہوں نے ان کو تحفہ پیش کیا، اور پھر
پھر حضور علیہ السلام کی امت کی دعا کے لیے کہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ قبیلہ بنو ربی کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اویس کی دعا کے سبب سے میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرمائے گا۔ قبیلہ بنو نذر کا بھی آتا ہے، قبیلہ بنو نذر کا بھی، اور اس قبیلے کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی ذرا ناظرین سماعت فرما لیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات تو بظاہر نہ ہو سکی، لیکن عالم باطن میں اور دیگر جو روحانی معاملات ہیں ان میں تو نبی علیہ السلام کی نظر ان پر، اور ان کی نظر نبی علیہ السلام کی نظر ان پر، ان کی نظر نبی علیہ السلام پر۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں جسے حضور علیہ السلام نے اپنا نفس قرار دیا، جسے نبی علیہ السلام نے اپنی جان قرار دیا، جسے نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور کے زمانے میں تو وہ حضور تک پہنچ کر حضور کے ساتھ جہاد نہ کر سکے، لیکن ملا علی قاری کو اس بات پر اصرار ہے، اور بہت سارے ہمارے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے اس اخی، نبی علیہ السلام کی اس جان حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی محبت میں اور ان کے عشق میں، وہ عشق اصل میں عشق رسول ہے، وہ اپنی جان بھی صفین میں حضرت مولا مرتضیٰ پر قربان کر کے پیغام یہ دیتے ہیں کہ میں یا غلام ہوں مصطفیٰ کا، یا غلام ہوں مصطفیٰ کی آل کا، میرا تعلق ہے یا تو حضور کی ذات کے ساتھ یا حضور کے بچوں کے ساتھ۔ حضرت اویس قرنی نے جہاں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وفا کی ہے، وہاں حضرت حیدر کرار کے ساتھ بھی وفا کی ہے۔ تو آج ناظرین کو یہ چاہیے کہ حضرت اویس قرنی کو دیکھیں، جس طرح حضرت اویس قرنی کو دیکھ کر ماں باپ کا احترام ہمیں یاد آتا ہے، وہاں اویس قرنی کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کا عشق اور حضور کی اہل بیت اطہار اور نبی کے صحابہ کا پیار بھی ہمیں در اویس سے ملتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور واقعہ جو حج کے موقع پہ جو ہے وہ اپنا آپ کو تلاش کیا گیا، ایک واقعہ یہ بھی، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، حج کے موقع پر تلاش کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ نشانیاں بتا دی تھی کہ وہ اس طرح سے آئیں گے، اور حضرت عمر ان کی تلاش میں رہتے تھے اور پھر پوچھتے رہتے تھے، اور جب وہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، اور وہ سفید نشان کیا ہے۔ جب یہ نشانیاں پالی سے تعلق ہے، قبیلہ مراد سے تعلق ہے، اور جب یہ نشانیاں پالی تو پھر امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا۔ یہ اگرچہ یہ بات بھی اسناد صحیحہ سے موجود ہے، اور جو حدیث میں نے روایت کی ہے وہ تو خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کا تو کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں اب ذرا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، وہ بڑے پر حکمت ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہستیاں ہیں ان کے اقوال کو ہمیں اپنے نصاب میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ جو اندر جو زنگ ہمارے لگی ہوئی ہے وہ کم از کم تھوڑی بہت صاف ہونی چاہیے۔ تو ایک تو ان کے ارشادات کے بارے میں بتائیے، دوسرا خاص طور پر جو سلسلہ اویسیہ کا بار بار ذکر ہوا، اور ابتدا میں مفتی صاحب نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا، یہ سلسلہ اویسیہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سلسلہ اویسیہ یہ بھی ایک تصوف کا سلسلہ ہے، اور جس طریقے سے قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی یہ سلاسل ہیں، انہی سلاسل کی طرح یہ بھی ایک صوفیہ کرام کا سلسلہ ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم دیگر سلاسل کو دیکھیں تو اس میں بیعت کے لیے یا خلافت کے لیے خلیفہ کا اور مرید کا اپنے پیر سے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس جائیں، باقاعدہ بیعت کریں۔ ملاقات سے مراد یہ کہ باقاعدہ ظاہری طور پر بیعت ہو، چاہے وہ کسی ذریعے کو اختیار کر کے ہو، یعنی ذرائع اس میں اختیار کیے جائیں گے ظاہری طور پر۔ لیکن سلسلہ اویسیہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ملاقات ضروری نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ باطنی فیض جاری ہوتا ہے، اور باطنی طور پر ہی خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ویسے ظاہری خلیفہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک جو باطنی سلسلہ ہے، جیسے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ظاہری طور پر نہیں تھا، ظاہری ملاقات نہیں تھی، یہی سلسلہ جو ہے وہ مریدین اور ایک پیر صاحب میں ہوتا ہے، خلیفہ میں اور ایک پیر کے اندر ہوتا ہے، کہ ان کا آپس میں کوئی ظاہری تعلق ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہ ایک دوسرے سے فیض حاصل کر رہا ہوں، یعنی خلیفہ جو ہے وہ پیر سے فیض حاصل کر رہا ہو۔
تو یہ ہے اس سلسلے کی ایک تصور. اگر کوئی ایسا باطنی فیض حاصل کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اویسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. اس کی بنیاد کے متعلق فقہا یہ صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ سلسلہ اویسیہ میں 7 چیزوں کو بنیاد سمجھا جاتا ہے. وہ کیا؟ پہلی ہے اتباع رسول. ٹھیک. کسی بھی حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت کو نہیں ترک کیا جاتا. سبحان اللہ. دوسری یہ ہے کہ آپ مخلوق کے درمیان رہیں لیکن مخلوق میں دل نہ لگے آپ کا. تیسری یہ کہ آپ جو ہے جہاں پر بھی موجود ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں موجود رہنا چاہیے. سبحان اللہ. کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. چوتھی یہ کہ آپ کام کی بات کریں اس کے علاوہ خاموش رہیں. واہ. یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. پانچویں چیز یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہوں. کیا کہنے سبحان اللہ. جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس پہ صبر و قناعت سے کام لیں. یہ بنیادیں ہیں اس سلسلے کی کہ آپ اس سلسلے میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اختیار کریں. اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے بتا دی کہ آپ کو یہ سلسلہ اگر اختیار کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں. اور یہ اقوال میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے جاتے وقت یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ اے عمر یہ بتاؤ تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں. تو حضرت اویس قرنی نے پھر کہا کہ آپ اگر اپنے رب کو جانتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس کے علاوہ کسی کو نہ جانیں. پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ کا رب آپ کو جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا رب بھی مجھے جانتا ہے. تو کہا بس آپ کوشش کریں کہ آپ کے رب کے علاوہ آپ کو کوئی نہ جانے. یہ ان کو فرما رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. شیطان دیکھ کے جو ہے وہ بھاگ جایا کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے نا تو دنیاوی شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں. معذرت کے ساتھ ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ مذہبی طبقہ بھی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ویوز کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کتنے لوگوں نے دیکھا, لائکس اور ویوز, میں کتنے لائکس کتنے آئے, میرے سبسکرائبرز کتنے ہیں, اور اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. اور بعض اوقات تو اس کی محنت کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں جس سے دین کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو اب ایسی روایتیں بعض اوقات ذکر کرنا کہ جو انتشار کا سبب بنتی ہیں, افتراق کا سبب بنتی ہیں, صرف کس لیے؟ اپنے ویوز بنانے کے چکر میں. آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے سے, وہ جو چیلنجز کریں گے کہ بھائی آپ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو, میں ہوں آپ سے مناظرے کروں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مذہبی طبقے کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں, چاہے جائے کہ ہم دنیا داروں کے بارے میں بات کریں. دوسری نصیحت جو ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مزید یہ یہاں پہ فرمایا کہ عذاب الہی سے ایسے خوف کرو کہ جیسے تم نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا, سارے لوگوں کا قتل کر دیا. اب آپ ذرا غور کریں کہ جب کسی ایک شخص نے تمام انسانوں کا قتل کیا ہو تو وہ دنیا میں کتنا موسٹ وانٹیڈ ہوگا. ہر طرح کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں گے, تو وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے گا, ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے دل میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اور اس عذاب سے بچنے کے لیے جتنے امور ہیں ان امور کو اختیار کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وارفتگی اختیار کریں. اگر ہم ان نصیحتوں کو دیکھیں, سلسلہ اویسیہ کی بنیادوں کو دیکھیں, تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اس کو اپنانے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے, مختصر وقت ہے چونکہ سمیٹنے, اگر آپ کو بات پیغام کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نا شیخ کامل کی تلاش میں ہونی چاہیے, لیکن جب تک کوئی نیک صالح صاحب نسبت صاحب ارشاد شخص نہیں ملتا, درست, تب تک کسی کرشماتی نام نہاد پیر کے پیچھے لگنے کی بجائے آپ کے گھر میں ہی شیخ ہے, ایک کا نام ماں ہے اور ایک کا نام باپ ہے, انہی کے قدم بوسی کریں, خدمت کریں, فرما برداری کریں. حضرت اویس قرنی کو بھی جس شیخ سے حضور ملے وہ ان کی ماں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ بھی اسی شیخ کی خدمت کیجئے اور حضور تک پہنچ جائیں, جو آپ کی زندگی کے پہلے مرشدین ہیں. بات یہ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے. ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات سے. آپ نے فرمایا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ سبسکرپشن کے چکر میں, سبسکرائبرز بڑھ جائیں, لائکس مل جائیں, ہمیں فالوورز مل جائیں, اس چکر میں لگے رہتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی لائکس کی پرواہ نہیں کی, دنیاوی فالوونگ کی پرواہ نہیں کی. ان کو دنیاوی سبسکرپشن چاہیے ہی نہیں تھی. کیسی بات ہے دیکھیں, نہ دنیاوی لائکس چاہیے تھے, نہ دنیاوی فالوورز چاہیے تھے, نہ دنیاوی سبسکرپشن چاہیے تھی. انہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لائکس چاہیے تھے. انہیں جو ہے بنیادی طور پہ فرشتوں کی سبسکرپشن چاہیے تھی, اور یوں کہہ لیجئے کہ انہیں
قدرت کا جو حسین نظام ہے محبت کرنے والوں کا، بنیادی طور پہ اس عشق کے راستے کے اندر بنیادی طور پہ انہیں فالوونگ چاہیے تھی جو انہوں نے پیدا کر دیا الحمدللہ. اور آج دیکھ لیجئے کہ 1450 برس بعد بھی ان کا تذکرہ پاک ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے صاحب کہ ہم اللہ سے لائکس حاصل کریں، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا آپ کو بتلاتے ہیں، اور یہ بڑی اہم ترین دعا ہے صاحب، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درود پاک جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں اور یہ اسکرین پہ بھی آ جائے گا، دعا استغفار کو اپنے وظائف میں شامل رکھتے تھے، اور آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار پڑھنے کا اس کو حکم دیا ہے. بلاؤں کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، کسی بھی حوالے سے آپ انشاءاللہ اس کو تیقن کے ساتھ پڑھیں. حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، سن بھی لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. یہ انشاءاللہ آپ 11 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ یا اللہ میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے زیادہ کھائے تیری پناہ مانگتا ہوں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا مل کے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.